قصوری صاحب، جو اس وقت پہلگام کے اندر واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو بھارت کی جانب سے اس کا رد عمل سامنے آیا اور فوری طور پر انگلیاں پاکستان کی طرف اٹھائی گئیں، پہلے تو اس کے اوپر اپنا کچھ تجزیہ دے دیں، تو پھر جو اقدامات دونوں طرف سے اٹھائے گئے ہیں اس کی طرف بھی لے کر آتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، دو تین انسیڈنٹس میں کوشش کراؤں گا آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا۔ یہ شاید پریزیڈنٹ کلنٹن کا دور تھا، اور چھتی سنگھ پورہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں کشمیر میں، وہاں 30 سکھوں کو گولی مار دی گئی دیوار کے ساتھ لگا کے، اور ایک دم پروپیگنڈا شروع ہوا کہ پاکستان نے یہ شروع کیا ہے۔ اس کا پاکستان کو کیا فائدہ تھا پریزیڈنٹ کلنٹن کی وزٹ کے دوران یہ کرنے کا؟ کسی کی میری عقل میں تو نہیں آ رہی تھی بات باہر۔ اس کے بعد 2 3 4 پاکستانی بھی پروڈیوس کر دیے گئے کہ جی یہ بندے ہیں۔ اچھا، وہ لمبا ایک مقدمہ چلا، اور وہ اس کے بعد بھارتی عدالتوں نے چھوڑ دیا، یہ کہہ کہ اس وقت شاید عدالتیں آج سے بھارت کی زیادہ آزاد ہوں گی، انہوں نے چھوڑ دیا یہ کہہ کے کہ ان کے پاس تو ثبوت ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد چھتی سنگھ پورہ، پھر تو یہ کامن ہو گیا کہ بھارت ہر وقت کہتا تھا ادھر آئے ادھر آئے، لیکن بڑا انسیڈنٹ جو ہوا وہ ہوا تھا یہ پلوامہ کا، یہ بھارت کے الیکشن سے پہلے۔ اب اس وقت انہوں نے فوری طور پہ پاکستان کی طرف انگلی اٹھا دی۔ کانگریس پارٹی جو کہ مد مخالف تھی، اس نے کہا تمہارے پاس ثبوت کوئی نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ الیکشن کی خاطر سارا تم ایک جنگی ماحول پیدا کرنا چاہتے ہو۔ ان کو شٹ اپ کال دے دی گئی یہ کہہ کے کہ تم تو اینٹی نیشنل ہو، ملک دشمن ہو، ایک ایسے وقت میں جب ملک خطرے میں ہے تو تم بول رہے جا رہے ہو۔ اب اس کی بھی اس وقت کے گورنر بول پڑے ہیں، جو اس وقت گورنر تھے۔ اب ایویڈنس آ رہی ہے کہ اس کے اندر ان لوگوں کو پریشرائز کیا گیا کہ وہ اس وقت کے حالات پہ تبصرہ نہ کریں۔ تو مودی صاحب جو ہیں، جو مجھے نہیں سمجھ آ رہی ان کو اس میں حاصل کیا ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھیں جب وہاں یہ کلنگ ہوئی ہے، فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو کمپلیٹلی ایکسپریس سمپتھیز کسی سویلین کے کلنگ سے، اور ہمارے فورن آفس نے، مجھے خوشی ہے کہ فوراً کہہ دیا وہ کنڈیم کر رہے ہیں سویلینز کلنگ کو اپروو نہیں کر رہے، لیکن جب بلوچستان میں لوگوں کے آئیڈینٹی کارڈ دیکھ کے ان کو نکال کے گولیاں ماری گئیں ان کے سینوں میں، تو مجھے نہیں یاد ہے کہ ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کے کسی سپوکسمین نے اظہار افسوس کیا ہو۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا کی طرف صرف انگلیاں اٹھ رہی تھی بلوچستان میں، انڈیا کی لیڈرز کے بیانات تھے۔ بھارت کے وزیر اعظم، انہوں نے اس لال قلعے پہ کھڑے ہو کے تقریر کی تھی، اسی طرح وہ جو ہیں ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، اور وہ ہمیں یہ بتاتے تھے، حالانکہ گلبشن یادو ہمارے قبضے میں ہے، وہ بتاتے تھے کہ ہم تمہارا یہ اشر کریں گے وہ کریں گے بلوچستان میں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کو امریکہ نے بھی کنڈیم کیا، برطانیہ نے بھی کیا، یورپین یونین نے بھی کیا۔ یہ جو ٹرین کا انسیڈنٹ ہے، جو لوگوں کو گولیاں ماری گئیں جعفر آباد ان کے ایکسپریس آئی ڈی والا واقعہ، کارڈ جو دیکھ کے، انڈیا نے اس کو کنڈیم اور نہیں اس کیا، سے باقی پہلے پوری دنیا نے کیا امریکہ، اس کو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن یہ بھی پتہ لگا کہ بھارت صرف یہاں نہیں، وہ تو امریکہ اور کینیڈا میں بھی کر رہا ہے، اور اس پہ تر رہا یہ ہے کہ ان کے ڈیفنس منسٹر صاحب جو ہیں راج ناتھ سنگھ، وہ فرماتے ہیں ہم تمہارے گھر میں گھس کے ماریں گے۔ اور انہوں نے پھر لیکس کی، خود تو نہیں وہ کہہ سکتے تھے، لیک آؤٹ کیا، ہم نے فلاں بندے کو فلاں جگہ مار دیا، پاکستان میں فلانی جگہ مار دیا۔ تو قصوری جب صاحب، وہ خود 24 ان کی بندے بنتے ہیں انٹینشنز جو کلیئر براہ ہے۔ راست انڈین سٹیٹ نے پاکستان کے اندر ان کی اسیسینیشن کروائی، جیسے انہوں نے کینیڈا میں ایک سکھ لیڈر کی کروائی، ویسے 24 پاکستان میں اسیسینیشن کروائی ہیں۔ جی ہاں، وہ خود مانتے ہیں نا، خود لیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے ورڈز کو بلیو کرنا میں کیا اور ابھی بات نہیں ہوئی تو ایک دم انہوں نے اعلان کر دیا، جیسے کہ بھارت کا میڈیا بیٹھا ہوا تھا، ان کو کوئی کیو آئی ہے، کوئی انڈیکیشن ہے، وہ شروع ہو گیا کہ پاکستان نے کرایا۔